بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، ہمیں اکثر بھائیوں اور بہنوں کی طرف سے یہ ریکویسٹ موصول ہو رہی تھی کہ نماز کا مکمل طریقہ سکھلایا جائے، تو اس لیے آج ہم آپ کے لیے یہ خاص ویڈیو پیش کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں آپ کو نماز کا مکمل طریقہ بتانے کے ساتھ اس کا عملی طریقہ بھی بتایا جائے گا۔ دوستو، آپ نے بڑے غور کے ساتھ ہر چیز کو نوٹ کرنا ہے کہ جب ہاتھ اٹھائے جائیں، قیام میں ہاتھ کیسے باندھے جائیں، رکوع کیسے ہونا چاہیے اور کھڑے کس طرح ہونا چاہیے، پھر سجدے میں کیسے جانا ہے اور بیٹھتے وقت کیسے بیٹھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی نوٹ کرنا ہے کہ نظر قیام کے وقت، رکوع کے وقت اور سجدہ اور اتحیات کے وقت کہاں ہونی چاہیے۔ آپ کو ایک رکعت کا طریقہ بتایا جائے گا جس میں نماز کا سبق اس کے اردو ترجمے کے ساتھ ادا کیا جائے گا، اور انگریزی جاننے والوں کے لیے ترجمے کی انگلش اسکرین پر دکھائی جائے گی۔ نماز کا مکمل طریقہ ملاحظہ فرما لیجئے، جسے نیت سے شروع کیا جاتا ہے۔ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فرض کی، پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، یا پھر عربی والی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ترجمہ: میں نے تو اپنا رخ کر لیا ہے یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ترجمہ: اے اللہ، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیرا نام بہت برکت والا ہے، تیری شان بہت بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ترجمہ: سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پرورش فرمانے والا ہے، نہایت مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا ہے، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ترجمہ: اے نبی مکرم، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے جو یکتا ہے، اللہ سب سے بے نیاز، سب کی پناہ اور سب پر فائق ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربی العظیم۔ ترجمہ: پاک ہے میرا پروردگار، عظمت والا ہے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ ربنا لک الحمد۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ ترجمہ: پاک ہے میرا پروردگار جو بلند تر ہے۔ اللہ اکبر۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: تمام قولی، فعلی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔
اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ: اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے رحمت نازل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے۔ اے اللہ تو برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے۔ رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ترجمہ: اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنا دے۔ اے ہمارے رب اور تو میری دعا قبول فرما لے۔ اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور دیگر سب مومنوں کو بھی جس دن حساب قائم ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ: تم سب پر اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو۔ دوستو، آپ نے نماز کا مکمل طریقہ ملاحظہ فرمایا، جس میں آپ کی آسانی کے لیے عربی کا سبق اور اردو ترجمہ بآواز بلند تلاوت کیا گیا، اور آپ کو نماز کے سبق کا انگلش ترجمہ اسکرین پر دکھلایا گیا تاکہ سبق کے ساتھ آپ ترجمہ بھی جان سکیں۔ یاد رہے کہ ترجمے کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ جب آپ نماز کا ترجمہ جانیں گے تو آپ کو نماز میں سبق پر دھیان جمانے میں آسانی ہوگی۔ اسی لیے نماز کے سبق کا ترجمہ ضرور سیکھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ قیام کے دوران یعنی کھڑے ہونے کے وقت نظر سجدے والی جگہ پر ہو، اور رکوع کے وقت دونوں پاؤں کے درمیان یا پاؤں پر، اور سجدے میں ناک کے اوپر، اور بیٹھنے کے وقت دامن یعنی جھولی میں۔ یاد رہے کہ نظر کے حوالے سے آپ نے نماز میں یہی ترتیب اختیار کرنی ہے، اور یہی روایات سے منقول ہے۔ یہاں ایک بات جو بہت ضروری ہے وہ یہ کہ خواتین کی نماز میں سبق تو یہی رہے گا، لیکن ان کی نماز کی ظاہری صورت میں فرق ہوتا ہے۔ خواتین جتنا سمٹ کر نماز ادا کریں گی، جتنا پردے کے اندر اور حیا کے ساتھ نماز ادا کریں گی، اتنا ہی ان کے لیے افضل ہے۔ اسی لیے خواتین ہاتھ ناف پر نہیں بلکہ سینے پر باندھیں گی، رکوع اور سجدے کو بھی سمٹ کر کریں گی، اور ان کے بیٹھنے میں یہ اجازت ہے کہ وہ دونوں پاؤں ایک طرف نکال کر اتحیات میں بیٹھ سکتی ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ نماز کے اندر ہمیشہ درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، کیونکہ روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2، 3 یا 4 رکعت والی نماز کے قادہ اخیر میں ہمیشہ درود ابراہیمی پڑھتے تھے، اور درود ابراہیمی کو نماز میں پڑھنے کی وجہ سے اس کو نماز والا درود بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان درج ذیل دعا مانگتے: اللہم اغفر لی وارحمنی وعافینی وہدینی وارزقنی۔ ترجمہ: اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت دے، مجھے ہدایت پر قائم رکھ، اور مجھے روزی عطا فرما۔ باروایت ابو داؤد شریف۔ تو دوستو، جن لوگوں کو یہ دعا یاد ہو تو وہ دونوں سجدے کے درمیان یعنی جلسے میں اس دعا کو پڑھ لیا کریں۔ اس کا درجہ مستحب ہے، نہ پڑھا تو حرج نہیں، اور اگر پڑھ لی جائے تو ثواب ہے۔ آخر میں آپ کی آسانی کے لیے دعائے قنوت بھی تلاوت کیے دیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی عشاء کی نماز میں وتر واجب کا حصہ ہے اور ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔
اور नमाज इशा के 3 वित्रों की आखिरी रकत में क़याम के दौरान में सूरह फातिहा और दूसरी कोई सूरत पढ़ने के बाद ये दुआए कुनूत पढ़ी जाए। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलु व नतरुका मन यफजुरुका। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु इलैका नसआ व नहफिदु व नरजू रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिलकुफ़्फ़ारि मुहलिक। तर्जुमा, ऐ अल्लाह, हम तुझसे मदद मांगते हैं और तुझसे बख्शिश चाहते हैं, तुझ पर ईमान लाते हैं और तुझ पर भरोसा करते हैं। हम तेरी अच्छी तारीफ करते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरी नाशुक्री नहीं करते, और जो तेरी नाफरमानी करे उससे मुकम्मल तौर पर अलहदगी इख्तियार करते हैं। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरे लिए ही नमाज पढ़ते, तुझे ही सजदा करते हैं, तेरी ही तरफ दौड़ते हैं और हाजिरी देते हैं। हम तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं और तेरे अजाब से डरते हैं। बेशक तेरा अजाब काफिरों को ही पहुंचने वाला है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। अब आपका ये फर्ज है कि आप इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि ये वीडियो हर मुसलमान तक पहुंच सके और वो अपनी नमाज दुरुस्त करने की कोशिश करें। दोस्तों, हमारे शेयर पर कितना वक्त लगेगा, लेकिन किसी की नमाज आपके शेयर की वजह से दुरुस्त हो गई तो आपको बराबर सवाब मिलता रहेगा। दोस्तों, एक और गुजारिश है कि नमाज को दुरुस्त करने के साथ साथ 5 वक्त की नमाज की भी पाबंदी की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और इसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।